اچھی بات یہ ہے کہ سسٹم اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ سسٹم چل نہیں رہا، اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ سسٹم یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یعنی انکلوڈنگ پی ٹی آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ پاکستان میں 30 جولائی کی رات ہے، نیا سسٹم، نئے صوبے اور نئی قیادت، کیونکہ یہ نظام تو بالکل تباہ ہو چکا ہے اور یہ ورک نہیں کر رہا۔ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا یہ بیان آپ کی ٹائم لائن پہ بھی آ چکا ہوگا ہر جگہ پہ، کہ یہ اعتراف ان کی جانب سے کر لیا گیا کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا، آگے نہیں بڑھ پا رہا، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ تو اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ہر کوئی بریکنگ نیوز تو نشر کر رہا ہے، سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ اوہو تسلیم کر لیا گیا کہ نظام نہیں چل پا رہا، تو کیا اس میں کوئی سپیس بن رہی ہے عمران خان کے لیے یا کوئی سپیس بن رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ تو اس بارے میں بہت ساری ان کی گفتگو کا حصہ ایسا ہے جو ٹیلی ویژنس کے اوپر نشر ہوا یا آپ کے سامنے ہے، لیکن کچھ باتیں انہوں نے جرنلسٹ سے آف دا ریکارڈ بھی کی ہیں، یعنی آف کیمرہ کی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ وہیں پر عمران خان کے حوالے سے بھی سوال ہوا، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی سوال ہوا، تو ان کا جواب کیا تھا۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا نیا سسٹم، نیا نظام، تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا بات صرف صوبوں کی حد تک ہے کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں آئینی ترمیم کر کے، یا پورے کا پورا نظام ہی الگ بنے گا؟ فیصل واڈا صاحب جو باتیں اکثر کرتے تھے کہ یہ جمہوری نظام، وہ تو بہت کچھ کہہ دیتے تھے اس نظام کو، تو وہ سارا کچھ کیوں کہہ رہے تھے؟ ذرا ڈاٹس کنیکٹ کیجئے۔ اور آج سے تو انصار عباسی صاحب نے ابھی وہ ونڈر بوائے کا اپنا ٹویٹ بھی واپس ٹائم لائن پہ دھکیل دیا کہ دیکھے میں نے کہا تھا ونڈر بوائے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر باجوڑ میں علیمہ خان کا زور، آج علیمہ خان باجوڑ پہنچی، محمد پہنچی، وہاں پر ان کا بڑا زبردست استقبال ہو رہا ہے، اور مین وائل عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، ان دونوں کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، ان کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ 5 اگست سے پہلے کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور آج بلاول کے ساتھ کیا ہوا، وہی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ویسی کوئی سچویشن کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا آج۔ اور آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے پنجاب پولیس کے ایک ایسے افسر کی جس نے بہت ساری تعریفیں سمیٹی اور آج وہ ریٹائر ہو گئے۔ قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، لیکن اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے کیا زبردست کارنامے سر انجام دیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے۔ تو اس افسر کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا سا آ جائیے یہ محسن نقوی صاحب کا جو آج کا تازہ بیان ہے، اس کے اوپر تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ اس نے سارے سوشل میڈیا کو اور نیشنل میڈیا کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میں وہ باتیں کم کروں گا جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، لیکن کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کل سے بڑا چرچا تھا، کل رات سے یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ محسن نقوی صاحب کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور سبھی کو انتظار تھا۔ بیسیکلی یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، ایک سمٹ سے خطاب تھا، اور یہ سمٹ بڑی خصوصی سمٹ کا انعقاد کیا گیا، اور اس کا عنوان یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، ویسے تو اکنامک سمٹ کے حوالے سے تھا، لیکن اس میں وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے، ان مسائل میں جن میں پاکستان گھرا ہے ان سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا کہ یہ نظام نہیں چل رہا یا ہم اسی میں سٹک ہو کے رہ گئے ہیں، اگلے 10 سال تک بھی یہی رہے گا، وہ تکنیکی طور پہ صحیح باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جس سلسلے میں چل رہے ہیں پچھلے 25-30 سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں، اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3, 4, 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ صرف ان کے اس بیان کو لے کے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ نظام نہیں چل پا رہا، تو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید اس میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی کمی کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ میری اپنی جو سینس ہے، یہ بیانات یا یہ جو ماحول ہے، یہ بیسیکلی اگلی ترمیم یا اگلی کسی انتظامی سطح پر جو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اس کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، یا ایک موڈ جو ہے وہ عوام کا بنایا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، یا عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب وہ ساتھ ہی نوجوانوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نوجوانوں کو آپ نوجوان کہیں یا کاکروچ کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ ایگزامپل دی انہوں نے کاکروچ پارٹی کے حوالے سے کہ کچھ بھی کہیے، لیکن اگر یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو یہ سارا کچھ الٹ سکتے ہیں۔
تو اس بات کو بھی انہوں نے مانا کہ جب یہ نوجوان حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے, یا 3-4 ہزار کا اسٹائپینڈ یا پھر لیپ ٹاپ. تو لیپ ٹاپ دینے سے تو بات نہیں بنتی, تو لیپ ٹاپ دے کون رہا ہے اور وہ سنا کس کو رہے ہیں, اس میں بھی بہت بڑا ہنٹ ہے. کچھ لوگ اس کو ہنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جناب صدارتی نظام کے حوالے سے. پھر انصار عباسی صاحب ونڈر بوائے کا اپنا وہ ٹویٹ نکال رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے, تو شاید کچھ اس حوالے سے. تو ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. خیر, یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں نا جو انہوں نے آن دا ریکارڈ کہی ہیں. باہر گئے تو جرنلسٹ کے ساتھ ان کی آف دا ریکارڈ بات چیت ہوئی. میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتاتا ہوں تاکہ کچھ اپنی طرف سے اس میں ایڈ نہ کروں, جو ہمارے جرنلسٹ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا جو وہاں موقع پر موجود تھے, اور انہوں نے آف دا ریکارڈ محسن نقوی صاحب سے کچھ باتیں کہی ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے جتنے مرضی اچھے تعلقات ہو جائیں, ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا, یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, لیکن نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا بشمول پی ٹی آئی. یعنی پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کی بہتری کے لیے بیٹھنا پڑے گا ساتھ. یہ وہ تسلیم کرتے ہیں, اور بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ بیٹھ جائیں, لیکن سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. ساتھ ہی وہ مان رہے ہیں کہ نظام کو بہتر بنائے بغیر اب گزارا نہیں ہے. پھر اس میں کسی جرنلسٹ نے سوال پوچھا عمران خان کے بارے میں کہ اگر پی ٹی آئی کو ساتھ بیٹھنا ہے تو عمران خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, تو پھر عمران خان کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی, اور یہ بات فیکٹ ہے. جب بھی کبھی کوئی اندر گاتے بات چیت ہوئی یا ان کو ضرورت محسوس ہوئی یا چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جانب معاملہ بڑھا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دے گی یا وزیر داخلہ صاحب کوئی آرڈر جاری کر دیں گے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالو. وہ فیصلہ عدالت کے ذریعے ہی ہونا ہے. جیسے نواز شریف صاحب کی عدالت نے فیصلے کیے نا, ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے, بایو میٹرکس بھی ہو رہی تھی, اور 2-4 دن کے اندر وہ کیسز سارے ختم ہو گئے, کوئی رہا باقی کیس. اسی طرح جب عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے تو ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز نبٹنے لگیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ سسٹم اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ سسٹم چل نہیں رہا, اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ سسٹم یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, یعنی انکلوڈنگ پی ٹی آئی, اور بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ عدالتیں کریں گی. تو کافی سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز اس میں نظر آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے اس میں ہوتا کیا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کی اپنے طور پہ کوششیں جاری ہیں. آج محمد میں اور باجوڑ میں پی ٹی آئی کا زور تھا. آج علیمہ خان وہاں پر موجود تھیں, اور ہر آنے والے شو ڈاؤن میں ایسا لگ رہا ہے کہ پبلک بڑھتی جا رہی ہے. یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہے, جیسے ویژولز آ رہے ہیں باجوڑ کے لوگوں کو, محمد کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی تعداد میں یہ چھوٹے سے بازار میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے ہیں. اور یہ اگر آپ گئے نا کہ بس اچانک سے علیمہ خان پہنچی اور لوگ یہاں پر آ گئے, ایسا بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم سازی کے اوپر خاموشی سے کام جاری ہے, اور جہاں جہاں پر علیمہ خان کو جانا ہوتا ہے تنظیم کو پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے. جنید اکبر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, اور اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں دیٹ مینس کہ تنظیمی سطح پہ کام بہتر ہو رہا ہے. بہرحال علیمہ خان بہت اچھے اور تگڑے شو ڈاؤن کرنے میں کامیاب دکھائی دے رہی ہے. دوسری جانب مشکل صورتحال یہ ہے کہ علیمہ خان اور ان کی دوسری بہن عظمیٰ خان کو آج اشتہاری قرار دے دیا گیا. کوئی 4 اکتوبر کو احتجاج کا معاملہ ہے, اس میں عدالت نے آج ان کے ایک طرح سے دائمی وارنٹ جاری کر دیے. ان کو اشتہاری قرار دے کے ان کی جائیداد کی تفصیلات جو ہے وہ مانگ لی گئی ہیں. ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں ان کی جائیداد کو ضبط کیا جائے یا اس کی کارروائی انیشیٹ کر دی جائے. تو مشکل صورتحال. اب یہ 2 بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان یہ اشتہاری ہو گئیں. نورین نیازی کے اوپر آلریڈی ایک مقدمہ تھا, آج وہ گئی ہیں عدالت. انہوں نے این سی سی آئی اے کے کیس میں 1 ہفتے کی ضمانت ان کو ملی ہے کہ 1 ہفتے تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے, وہ کسی عدالت میں رجوع کر پائیں گی تب تک. تو جس طرح سے نورین نیازی وہاں پر عدالت میں دیکھی گئیں, 3-4 وکلا تھے ان کے ساتھ, تو لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ باقی پوری قیادت کہاں پر ہے, عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اس طرح سے کیوں نہیں تھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے جیسے 5 اگست قریب آ رہا ہے تو تھوڑا سا وہ ماحول بھی اس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ جناب مقدمات ہیں, اشتہاری قرار دے دیا گیا. اور آپ کبھی نوٹس کیجیے گا کہ جب سہیل آفریدی کبھی اسلام آباد کے بارے میں اعلان کریں یا انہیں اسلام آباد آنا ہے, یا ایون گنڈا پور بھی جب کرتے تھے, تو ان کے خلاف بھی ایسے ہی اچانک سے خبر آتی تھی کہ انہیں وہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے یا ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کر دی گئی. تو یہ پیرالل چلتا رہتا ہے. جب کسی کو ضرورت ہوگی اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی تو وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں. تو یہ بہرحال 2-3 چیزیں چل رہی ہیں. ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اپنی ضمانت کے لیے, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ان کا چل رہا ہے, اس میں ضمانت کے لیے انہوں نے آج فائنلی
آئینی عدالت سے رجوع کر لیا ہے. پہلے تو تھی ان کو امید کہ سپریم کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ سے ملے گا ریلیف, نہیں ملا. سپریم کورٹ نے بھی ڈائیورٹ کر دیا کہ معاملہ اب ادھر جائے گا. تو فائنلی انہوں نے آئینی عدالت سے اپنی ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے. اس درخواست میں انہوں نے اپنی بیماری کے گراؤنڈز بھی لکھے ہیں, لیکن اس گراؤنڈ کے اوپر ضمانت نہیں مانگی گئی. ویسے انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دی ہیں. آج بلاول کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہی جو پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی جب وہ بات کرتے ہیں, پہلی بات تو ہے کہ ان کی تقریر ٹی وی کے اوپر نشر نہیں ہوتی. اگر ہو جائے تو بہت زیادہ میوٹ ہوتی ہے یا ایڈٹ ہوتی ہے. جیسے پارلیمنٹ میں کچھ تقاریر تھی وہ بھی میوٹ ہو رہی تھی. آج بلاول کی تقریر بھی میوٹ ہو رہی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پر. ہاں جی, سٹارٹ میں مجھے لگا کہ شاید ویسے ہی آواز میوٹ ہے, لیکن اینڈ پہ جاتے جاتے میں نے غور کیا. وہ جب کہہ رہے تھے نا کہ 2 اگست تک سارے ووٹس کا حساب دیا جائے, ان کا آڈٹ کیا جائے, اگر چوری نہیں کی, اگر اس طرح وہ جب باتیں کرنا شروع ہوئے تو اینکر ریڈ شروع ہو گئی. یعنی اینکر نے کرنا شروع کر دیا کہ مظفر آباد میں بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے. وہ جب کسی چیز کو دبانا ہو یا نہ سنانی ہو ان کی آواز تو پھر اینکر بولنا شروع ہو جاتے نا. تو وہ اسی طرح ہوا, اور بلاول کی جو تقریر تھی اس کے بیچ میں اینکر بولنا شروع ہو گئی. یعنی وہ نہیں دکھایا جا رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ان کی تقریر آج سینسر ہو رہی تھی. تمام پولنگ میٹیریل اور الیکشن ریکارڈز سامنے لے کر آئے. اگر چوری نہیں تو کیا چھپا رہے ہو؟ اگر چوری نہیں. ناظرین, بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں عوام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیری عوام ووٹ کی طاقت سے اپنے نمائندوں کو منتخب کروائیں. آخر میں تھوڑی سی بات پنجاب پولیس کے ایک افسر کی. پنجاب پولیس کا نام آج کل ذہن میں آتے ہی تھوڑا امیج آپ کا ادھر ادھر ہو جاتا ہوگا, لیکن ایک افسر ہے جس کی وجہ سے پنجاب پولیس کا ٹوٹل امیج میرے مائنڈ میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور آج وہ ریٹائرڈ ہو گئے. یعنی انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیا ہے, اور ان کا نام محی الدین ہے, غلام محی الدین ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ, ایسا کوئی نام ہے ان کا. میں ان کے نام کی وجہ سے ان کو اتنا نہیں جانتا جتنا ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت اور کھڑے کھڑے ان کے فیصلوں کی وجہ سے جانتا ہوں کہ دبنگ فیصلے کرنے والے. مجھے واللہ ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل کے بارے میں نہیں پتا, لیکن میں نے سوشل میڈیا پر بہت تعریف سنی ہے ان کی, اور ان کو جس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ موقع پر اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بھی اکثر سزا سنا دیتے تھے کہ عوام کے ساتھ آپ نے غلط کیا, آپ نے یہ زیادتی کی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ایک ایسا پولیس آفیسر جس کے بارے میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ کبھی یہ پولیس کی کمانڈ سنبھالیں تو کیسے لگیں, آئی جی بن جائیں, یا مطلب 19ویں گریڈ میں تھے وہ آلریڈی, اور ڈی پی او بھی رہ چکے ہیں. ڈی پی او کے عہدے سے ہی بیسیکلی وہ ریٹائر ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا پبلک میں ان کی بڑی ایکسیپٹنس اور بڑی رسپیکٹ تھی. رسپیکٹ کیوں تھی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے دبنگ فیصلے کیے اور جہاں پہ ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف دیا. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی آگے پیچھے زیادتی بھی ہوئی ہو, مجھے نہیں پتا, وہ رپورٹ نہیں ہوئی, کہہ نہیں کچھ سکتے, لیکن ان کا جو امیج تھا وہ بہت اچھا تھا ایک دبنگ پولیس آفیسر کی حیثیت سے. اوور آل تو وہ ریٹائر ہو گئے. قبل از وقت ریٹائرمنٹ انہوں نے کیوں لی اس بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن ان کے لیے نیک تمنا ہے. جہاں پہ جائیں خوش رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ابھی تک کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.